برادران اسلام، السلام علیکم۔ بلوچ ٹی وی سے میں ہوں صابر بلوچ۔ دوستو، میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے اپنے پچھلے قسط میں ایران کا بادشاہ کا نام گردیز بولا تھا، تو بادشاہ کا نام گردیز نہیں ہے بلکہ بادشاہ کا نام یزدگرد ہے، یعنی کہ ایرانی ساسانی یزدگرد بادشاہ کے دور حکومت میں مسلمانوں نے ایران پر حملہ کر کے ایران کے کئی حصے فتح کیے تھے۔ وضاحت دینا بہتر سمجھا، میں نے کہا کہ وضاحت کر دوں، تو اس لیے بادشاہ کا نام یزدگرد ہے۔ تو بہرحال یہ بلوچ تاریخ کے حوالے سے میرا 6واں قسط ہے۔ اس سے پہلے میں نے 5 قسط یا 5 حصے بلوچ تاریخ کے حوالے سے بیان کیے تھے۔ تو اس قسط میں بلوچوں کا رد عمل بیان کروں گا اور مسلمانوں کے ساتھ بلوچوں نے کیا کیا اس حوالے سے بھی بیان کروں گا انشاءاللہ۔ تو اس حوالے سے گزارش یہ ہے کہ بادشاہ یزدگرد کا کمانڈ جب بلوچوں کے پاس پہنچا اور بادشاہ کا پیغام لے کر، تو کمانڈ نے کہا کہ بلوچوں، بادشاہ آپ سے بہت ضروری بات کرنا چاہتا ہے اور آپ کو ایرانی فوج میں بہت بڑے بھرتیاں دینے والا ہے۔ مزید وضاحت کرتے ہوئے کمانڈ بلوچوں سے کہا کہ بادشاہ بلوچوں کا سردار سیاہ سوار کو ایرانی فوج کا سپہ سالار بنانا چاہتا ہے اور بلوچ قوم کے جنگجو لوگوں کو ایرانی قومی فوج میں بھرتی کرنا چاہتا ہے۔ اس سلسلے میں بادشاہ آپ کو دعوت دے رہا ہے کہ آپ آئیں ہمارے علاقے میں مجھ سے ملاقات کریں۔ تو کمانڈز کی باتیں سن کر بلوچ بادشاہ نے اپنے قبیلے، اپنے لوگوں سے مشورہ کرتے ہوئے کہا کہ بہت بہترین موقع ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اچھا موقع دیا ہے کہ ہم ایرانی ساسانی بادشاہ کے خلاف اپنا بدلہ لے سکیں، کیونکہ انہوں نے ہم بلوچوں پر بہت ظلم کیا۔ بلوچوں کو اپنے اوپر کیے ہوئے ظلم ابھی بھولے نہیں تھے، کیونکہ ابھی تو صرف 50 سال کا عرصہ گزرا ہوا تھا، اور بلوچ اپنے انتقام لینے کے بارے میں بہت مشہور ہے۔ بلوچ سردار نے کہا کہ بظاہر ہم کمانڈ کے سامنے ہاں کریں گے، کمانڈ کی بات کو مانیں گے اور ہم کمانڈ کے ساتھ چلے جائیں گے۔ اصل میں جب ہم وہاں پہنچیں گے تو مسلمانوں کے ساتھ ملاقات کر کے، ان سے بات کر کے نہ صرف کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں گے، بلکہ اسلامی لشکر کے ساتھ مل کر ایرانی ساسانی حکومت کو عبرت کا نشان بنائیں گے۔ تو بلوچوں کا انتقامی جذبہ کیا ہے، اس حوالے سے میں مختصراً کچھ حوالات دینا چاہوں گا۔ تو بلوچوں کا انتقام کے حوالے سے ایک جگہ آیا کہ 200 سال کا عرصہ بھی گزر جائے تو بلوچوں میں انتقامی جذبہ ایسے تازہ و طاقتور رہے جیسے آگ کا شعلہ ہو۔ ایک اور جگہ آیا کہ پتھر کو پانی میں رکھا جائے تو شاید وہ کچھ عرصے بعد پگھل جائے گا، لیکن بلوچوں میں انتقامی جذبہ، انتقامی قوت میں پھر بھی کمی نہیں آئے گا۔ ایک اور جگہ آتا ہے کہ بلوچوں کا جذبہ انتقام اس وقت شاید ختم ہو جب گائے کی اوپر والے
جبڑے میں دانت نکل آئیں، سانپوں کے پاؤں نکل آئیں، یا گز ایک درخت ہوتا ہے بغیر کانٹے کا، وہ کہتا ہے کہ یا گز درخت کے کانٹے نکل آئیں یا پھر ہاتھوں کی ہتھیلیوں پر بال آئیں۔ مطلب یہ ہے کہ جیسے یہ تمام ناممکن باتیں ہیں، ناممکن چیزیں ہیں، ایسے ہی بلوچوں کا انتقامی جذبہ ختم ہونا بھی تقریباً ناممکن ہے۔ بہرحال گزارش یہ ہے کہ سردار سیاہ سوار نے بلوچوں کے 10 قبیلوں کے سرداروں سمیت تقریباً 1000 جنگجو لشکر لے کر کرمان سے آہوز روانہ ہوئے، کیونکہ یہ جنگ آہوز کے علاقے میں ہو رہا تھا۔ جب بلوچ لشکر آہواز کے علاقے میں پہنچا تو وہ اس ٹائم رات کا وقت تھا۔ رات کے اندھیرے میں بلوچ لشکر آہواز پہنچے تو سردار سیاہ سوار نے اپنے ایک بندے کو سفیر بنا کر مسلمان یعنی کہ اسلامی لشکر کی طرف بھیجا۔ جب بلوچ سفیر مسلمان لشکر کے قریب پہنچا تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ پہلے ہی محاذ پر موجود تھے۔ بلوچ سفیر نے آپ سے ملاقات کیا۔ کا پیغام ہے کہ ہم بلوچ نہ صرف کلمہ پڑھ کر مسلمان ہونا چاہتے ہیں بلکہ آپ کے ساتھ یعنی کہ اسلامی لشکر کے ساتھ مل کر ایرانی، ساسانی، مجوسیوں کے خلاف جنگ بھی کریں گے، لیکن اس کے لیے ہماری کچھ شرطیں ہوں گی جو آپ یعنی کہ مسلمانوں کو ماننے ہوں گے۔ بلوچوں کی شرط کیا تھی اور ان کے بارے میں کیا دلیل ہے، آیا کہ بلوچوں کی شرط مانے گئے یا نہیں؟ تو اس حوالے سے کتاب فتح گلدان صفحہ نمبر 366 میں علامہ بلادری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، جس کا ترجمہ درج ذیل ہے کہ ہم یعنی کہ بلوچوں کی شرط جو اس کا خط میں سردار سیاہ سوار نے مسلمانوں کی طرف روانہ کیے کہ اگر کبھی مسلمان دو عربوں کا آپس میں جنگ ہو تو ہم کسی کا ساتھ نہیں دیں گے، اور اگر شرط نمبر 2، اگر عرب نسل کے کوئی اور قبیلہ ہم بلوچوں سے جنگ کرے گا تو آپ مسلمان ہمارے ساتھ مل کر ان کے خلاف جنگ لڑیں گے، ہمارا ساتھ دیں گے۔ شرط نمبر 3، ہم بلوچ جہاں چاہیں گے یا جس علاقے میں بھی چاہیں گے رہائش اختیار کریں گے، آپ ہمیں کسی خاص علاقہ یا خاص علاقے میں رہائش کے لیے مجبور نہیں کریں گے۔ شرط نمبر 4، ہم بلوچ اپنی مرضی سے جس قبیلے میں شامل ہونا چاہیں شامل ہوں گے اور جس کے ساتھ رہنا چاہیں رہیں گے، آپ ہمیں مجبور نہیں کرو گے۔ شرط نمبر 5، پہلے مسلمانوں کو جو بیت المال میں سے حصہ ملتا ہے وہی ہم بلوچوں کو بھی ملے گا۔ شرط نمبر 6، سردار سیاہ سوار نے کہا کہ میرے ان شرطوں یا اس معاہدے پر مسلمانوں کے وقت حاکم یا وقت کے امیر قبول کرے اور دستخط کرے گا۔ تو ان مسلمانوں کے ان شرطوں کو مانا گیا یا نہیں؟ مسلمانوں نے بلوچوں کے اس شرط کے بارے میں کیا کہا، اس وقت کا امیر کون تھا؟ تو اس حوالے سے میں انشاءاللہ اپنی اگلی قسط میں بیان کروں گا۔ اپنا خیال رکھیے، مجھے دیجیے اجازت۔
اللہ حافظ.